ایک یہ کویشچن لیتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ایک لڑکی کسی شادی شدہ مرد سے نکاح کرنا چاہتی ہے اور اس مرد کی زوجہ کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لڑکی کے گھر والے کہتے ہیں کہ دوسری شادی صرف بیوہ سے ہو سکتی ہے، باقی لوگوں نے اپنی ضرورت کے لیے اس کو جائز کر لیا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بچی کو یہ مشورہ دوں گا کہ اس طرح شادی نہ کی جائے۔ جو پہلے شخص کسی کا، اگرچہ وہ لڑکی جو پہلی بیوی ہے وہ اجازت دے رہی ہے، اب پتہ نہیں کس وجہ سے اجازت دے رہی ہے، کیونکہ سوکن اپنے اوپر سوکن لانے کو بالکل پسند نہیں کرتی، کیونکہ عورت اپنے شوہر سے بہت اٹیچ ہوتی ہے اور کوئی بھی عورت ایسا نہیں چاہے گی کہ اس کا شوہر تقسیم ہو جائے، اس اعتبار سے کہ اس کی محبت، اس کا پیار، اس کا کچھ تحفے تحائف کسی اور کو ملنا شروع ہو جائیں۔ کوئی بہت ہی بڑے دل کی ہو تو الگ بات ہے۔ تو یہ جو دوسری بیوی، یعنی جو لڑکی کہہ رہی ہے کہ پہلی بیوی خود اجازت دے رہی ہے، شوہر نے کہا ہوگا میری بیوی نے اجازت دے دی ہے، کوئی بھی خوشی کے ساتھ اجازت نہیں دے سکتی ہے، تو لہٰذا خواہ آپ کسی کی لائف میں داخل ہوں گی اور اس شخص کی زندگی بھی ڈسٹرب ہوگی۔ شروع میں سب جب نئی چیز حاصل ہو رہی ہوتی ہے تو کلو جدید لذیذن کے تحت کہ ہر جدید چیز لذیذ ہوتی ہے اور بہت اچھی محسوس ہوتی ہے، پہلے شادی ہو جاتی ہے، پھر جب خرچوں کا برڈن پڑتا ہے، جب بچے پیدا ہوتے ہیں، ان کی اسکولنگ کے مسائل ہوتے ہیں، جب وہ سر کے بال کم ہونا شروع ہوتے ہیں تو پھر چڑچڑاپن، لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد، تانا زنی، اور پھر یہ آگے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک بات تو یہ مشورہ ہے ہمارا۔ دوسری بات یہ کہ بہرحال اب آ جائیں نفس مسئلہ پر کہ اگر سب راضی ہیں، لڑکی بھی عاقلہ بالغہ ہے، شادی شدہ مرد سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ گھر والوں کا ضابطہ بنانا کہ جی دوسری شادی تو صرف بیوہ سے ہی ہوتی ہے، یہ جائز ہے، باقی لوگوں نے اپنی ضرورت کے لیے جائز بنا لیا ہے، یہ شریعت پر افتراء ہے، یعنی جھوٹ گھڑنا ہے۔ یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ایسا مسئلہ ہے تو آپ چاہے زبان سے کہیں نہ کہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس کے رسول نے یہ فرمایا، اور اللہ اس کے رسول نے تو کہیں یہ نہیں فرمایا کہ اب بیوہ کے علاوہ مطلقہ سے نکاح نہیں ہوتا، طلاق یافتہ سے، اور اس کے علاوہ بھی ہوتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا، بالکل، اور جیسے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، آپ کنواری تھیں اور آپ نے بعد میں ہی شادی کی ہے، پہلے بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کی شادی تھی، ان کے عقد میں رہتے ہوئے شادی نہیں کی، لیکن سیدہ عائشہ سے اور پھر آگے بہت ساری خواتین سے نکاح کیا۔ تو یہ بہرحال کوئی شرعی ضابطہ قاعدہ نہیں ہے، گھر والے بالکل غلط کہہ رہے ہیں اور ان کو اس پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ گھر والوں نے کہا کہ یہ دوسری عورت پر ظلم ہوتا ہے، وہ میں نے پہلے کہہ دیا کہ ہاں ظلم کی صورت بن سکتی ہے، کیونکہ شوہر دو بیویوں میں انصاف کر لے بہت مشکل ہے۔ یہ لڑکی ہی اس شوہر سے جو، کیونکہ انڈرسٹینڈنگ تو چل رہی ہوگی، باتیں چل رہی ہوں گی، کافی آگے تک پہنچ چکے ہوں گے، تبھی بس یہ شادی کی بات پہنچتی ہے، اس سے پہلے پتہ نہیں کیا کچھ ہو چکا ہوتا ہے۔ تو یہ لڑکی اس شخص سے پوچھ لے کہ یہ بتاؤ دو بیویوں کے حقوق کیا ہیں، اور جو شوہر کو دو بیویوں میں عدل و انصاف کا حکم ہے، تمہیں پتہ ہے کہ کیسے عدل و انصاف کرنا ہے؟ بس عورتیں جمع کرنے کا شوق ہو گیا تاکہ نفسانی خواہش پوری کر سکیں، اور یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ان میں عدل و انصاف کیسے کرنا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ایک بیوی کی طرف زیادہ مائل ہو اور دوسری کو معلقہ چھوڑ دے، یعنی اس کا حق بھی ادا صحیح طرح نہیں کرتا، دیگر معاملات، وہ بروز قیامت اس طرح آئے گا کہ اس کی ایک جانب فالج زدہ ہوگی۔ تو اس لیے دوسری شادی کے شوقین حضرات جو ہیں پہلے تمام مسائل سیکھیں، اس کے بعد کو توجہ کریں۔ بہرحال گھر والے جو ہیں ان کی ایک بات ٹھیک محسوس ہوتی ہے، دوسری بات بالکل غلط ہے۔ اب بچی کو میں مشورہ دے چکا ہوں کہ ایسا نہ کریں، آپ کریں گی وہ شوہر ہو سکتا ہے کہ آپ جب قریب آئیں تو آپ اتنی پسند نہ آئیں اور پہلی بیوی ہی اس کو زیادہ پسند آئے، اوصاف کے اعتبار سے، دیگر معاملات کے اعتبار سے، اور اس کے بعد اس کا رویہ آپ سے بدل جائے، اس وقت آپ کو پچھتاوا ہوگا۔ اس لیے ہمارا مشورہ ہے، بہرحال آپ کی مرضی، ہم نے نفس مسئلہ آپ کو بتا دیا۔ ایک یہ بچی نے پوچھا ہے کہ